کشمیر پریس سروس کے اراکین، تامل ارشاد کے اراکین، کشمیر پریس سروس ملٹی میڈیا کے اراکین بھی شامل ہیں۔ عبدالاحد شیخ، جس کی حیثیت ایک ہاکر تھی، لیکن اخباری دنیا میں جس طرح سے ہاکر کا رول ہوتا ہے، کیونکہ یہ اخبارات کو لوگوں کی دہلیز تک پہنچانے میں ایک کلیدی رول ادا کر رہا ہے، اس طرح سے اخباری دنیا میں صحافتی میدان میں ہاکر کا ایک اہم رول ہوتا ہے۔ اور یہ 1990 25 جنوری کو ہندوارہ میں پیش آئے واقعہ کے دوران عبدالاحد شیخ، جو تامل ارشاد کے ساتھ براہ راست وابستہ تھے ایک ہاکر کی حیثیت سے، انہوں نے اپنی جان پیشہ ورانہ خدمات انجام دیتے ہوئے گنوا دی۔ اس بات سے یہ واضح ہوتا ہے کہ صحافتی تاریخ میں، کشمیر کی تاریخ میں، جو 1990 سے یہاں حالات ناسازگار ہوئے، اور ان حالات میں اس ایک عظیم شخص نے جو بالکل ایک پسماندہ طبقے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، پسماندہ گھرانے کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، اس نے ایک ایسے پیشے کے ساتھ وابستگی، ان کی اس پیشے کے ساتھ وابستگی تھی جس کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس میں آ جائیں۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ تامل ارشاد کی تاریخ 1990 سے بھی پہلے تھی، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ تامل ارشاد 30 سال قبل بھی بازاروں میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں یا شہروں میں بکتا تھا، اس کے قارئین موجود تھے، اور یہ تاریخ اس عبدالاحد شیخ کی وجہ سے بھی زندہ ہے، اور اس کا یہ رول، اس کا جان گنوا دینا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ ادارہ تامل ارشاد 1990 میں بھی رواں دواں تھا۔ اور آج کی تاریخ میں شاید وہی کرنیں نظر آتی ہیں جس کے جو اس وقت اڑان ادارہ تامل ارشاد نے شروع کی تھی، اور آج اس کی پرواز بہت بلند ہے۔ الحمدللہ اس ادارے نے جموں کشمیر میں ہی نہیں بلکہ بر صغیر میں اپنی ایک چھاپ قائم کی ہے، اور تامل ارشاد کے جو قارئین ہیں وہ آج سوشل میڈیا کے ذریعے عالمی سطح پر دیکھے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا ایک اہم کردار ہے جس میں تامل ارشاد کا قارئین روز بروز بڑھتے ہیں، اور اس حوالے سے عبدالاحد شیخ کو یاد کرنا، کیونکہ یہ ان شہیدوں میں سرفہرست ہے جنہوں نے صحافت کے میدان میں اپنی پیشہ ورانہ خدمات انجام دیتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی۔ یہ عبدالاحد شیخ اخبارات کو لوگوں تک پہنچانے میں رول ادا کرتا تھا، اور اسی دوران جلوس نکلا ہندوارہ سے جس میں درجنوں افراد شہید ہوئے، اور اس دوران عبدالاحد شیخ، جس نے صحافتی تاریخ میں ایک اور باب رقم کیا، اور وہ اس دنیا فانی سے رحلت کر گئے، انہی کی یاد میں، چونکہ اگرچہ پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والا عبدالاحد شیخ تھے، لیکن وہ ایک اہم ادارے کے ساتھ وابستہ تھے، اور ان کی یاد صرف اس حوالے سے کی جاتی ہے کہ وہ اپنے پیشہ ورانہ فرائض انجام دے رہے تھے، اور اس نے ایک خاص مقصد کے لیے اپنی جان دی، اور اس یاد کو، ان کی شہادت کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا، اور ہر حال میں یاد کیا جائے گا۔ اور 25 جنوری کے حوالے سے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ 25 جنوری ہم ادارہ تامل ارشاد عبدالاحد شیخ کی یاد میں ہی منا رہے ہیں، اور ہم اس حوالے سے، میں یہاں پہ ہمارے مہمان کی حیثیت سے ارشد میر صاحب ہیں، یہ ان کے حوالے سے، ان کی یاد کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ شہید عبدالاحد
شیخ جو آج کے دن پر جس نے اپنی جان گنوائی ہندوارہ علاقے میں، آج اس دن کے موقع پر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کے جو اہل خانہ ہے ان کے ساتھ برابر تعزیت کرتے ہیں، اور میں اس دن کے موقع پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم تعمیل ارشاد کی بات کریں، میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنا جو کیریئر اسی ادارے سے سٹارٹ کیا ہے. میں اس کے قابل اس ادارے کو سمجھتا ہوں کہ میں مانتا ہوں کہ یہ ایک چھوٹی یونیورسٹی کی حیثیت سے جو تعمیل ارشاد ابھی اس وقت ہے، یہ ایک صحافت کی ایک یونیورسٹی رہی ہے. اگر ہم دیکھیں گے کہ اس وقت جو بڑے بڑے جو اخبار والے ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، انہوں نے اپنا کیریئر جو ہے وہ سٹارٹ وہی سے کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ صحافتی میدان میں جتنے بھی مشکلات آتے ہیں، یہ بات آیا ہے کہ جو چاہے وہ کیمرہ مین ہے، چاہے وہ رپورٹر ہے، چاہے وہ ایڈیٹر صاحبان ہے، ان کو طرح طرح کے مشکلات جو ہے ان کو فیس کرنا پڑتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ حال ہی میں سجاد بخاری صاحب کو شہید کیا گیا، یا اس کے بغیر بھی کووڈ کے زد میں بہت سارے صحافی آ گئے تو انہوں نے اپنی قربانی پیش کی. تو سرکار کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دن کے موقع پر ہم نے بار بار یہ اپیل کی سرکار سے کہ ان کی جو فیملی ہے، ان کا جو اہل عیال ہے، ان کو بعض آباد کاری کے زمرے میں لایا جائے. جو ریلیف کاری ہے یا باقی ان کی جو بچے ہیں، ان کی جو تعلیمی پرورش ہے، ان کو کیا جائے. میں اس موقع پر یہی زور دینا چاہتا ہوں اسی بات پر کہ جو باز آباد کاری کا جو سلسلہ ہے وہ فی الفور سٹارٹ کرنا چاہیے، کیونکہ سرکار کے پاس بہت سارے لوازمات ہوتے ہیں، بہت سارے فنڈز ہوتے ہیں. آج تک سرکار جو ہے وہ فیل ہو گئی ہے ان کو جو ریلیف کاری ہے یا بچوں کا جو تعلیمی جو سلسلہ ہے ان کو دینے کے لیے. تو باقی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ تعمیل ارشاد کا جہاں تک تعلق ہے، تعمیل ارشاد نے اپنا اخبار بنانے کے لیے بہت ساری قربانی دی ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک وقت یہ بھی تھا کہ تعمیل ارشاد کی جو آواز تھی وہ دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن آکاش امین صاحب اور راجہ محی الدین صاحب کے جو حوصلے تھے وہ ہمیشہ بلند تھے، اور ان کے ساتھ جو فردوس صاحب یا باقی بھی جتنے ساتھی جن کا اہم ایک رول تھا اس تعمیل ارشاد کو آگے چلانے میں، انہوں نے بھی دن رات محنت کی. انشاءاللہ الرحمن اس سے بھی زیادہ ترقی کے اور یہ اپنی جو دوڑ ہے یہ پیش کرے گی. میں یہی چاہتا ہوں کہ تعمیل ارشاد جو ہے یہ ایک صاف ایک آواز ہے آج میدان میں، کیونکہ انہوں نے ہی شروعات کی ہے یہاں صحافتی میدان میں. شکریہ. صاحب نے ایک اہم موضوع چھوڑا اس حوالے سے کہ صحافتی میدان میں بہت سے صحافیوں نے اپنی قربانیاں پیش کی، جن میں عبدالعاد شیخ اور اسی طرح سے سجاد بخاری صاحب جیسی شخصیت، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے ایسے اشخاص ہیں، ایسے صحافی ہیں جنہوں نے صحافتی میدان میں پیشہ ورانہ فرائض انجام دیتے ہوئے اپنی جانیں گنوا دی. یہ ہماری صحافتی تاریخ میں باب رقم ہوتے ہیں، اور عبدالعاد شیخ کا بھی ایک باب ہے جس کو نظر انداز کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ چونکہ اس تعزیتی اجلاس کی صدارت کشمیر پریس سروس کے چیئرمین اور تعمیل ارشاد کے مدیر اعلیٰ آکاش امین صاحب فرما رہے ہیں، میں انہی سے ملتمس ہوں کہ وہ اس حوالے سے اپنے زرین خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 30 جون 1988 میں تعمیل ارشاد کی شروعات ہم نے اشاعت اس کی تو انشاءاللہ اس کی اشاعت ابھی تک روا دوا ہے، اور ہمارے سے جو جڑے ہیں اس سے مثلاً فردوس صاحب، ناظم صاحب،
ارشد میر صاحب, بشیر عالم صاحب, جان محمد, اعجاز محمد ڈار, انہوں نے بڑا اس میں رول ادا کیا ہے تیم نشاد کو آگے لے جانے میں, کیونکہ اس کی ایک پالیسی رہی ہے کہ قوم کی ترجمانی کر رہی ہے. ہم نے کسی سیاسی فصل کی ہم ترجمانی نہیں کر رہے ہیں, بلکہ ہم عوام کی ہم ترجمانی کر رہی ہے. عوام کی ترجمان کے لیے ہمارے کارکن ہیں, ہم نے ہمیشہ قربانی دی. یہ اولاد شیخ جو ہمارا اخبار بیچ رہا تھا اور اپنا جان کھو بیٹھا, تیم نشاد کا سفر 32 سال سے چل رہا ہے. 32 سال سے اس کی اشاعت ہو رہی ہے. بڑی یہ مقابلوں سے بڑی یہ مشکلات آئی ہے. ان سے جو ہمارے لوگ جڑے ہیں انہوں نے ہمیشہ چٹان کی طرح اس سے مقابلہ کیا. انشاءاللہ میں توقع رکھتا ہوں کہ جو ہماری ٹیم ہے آئندہ بھی یہ صحافت کے لیے اور یہ عوام کی ترجمانی کے لیے کام کرے. یہ آکاش صاحب نے تامل ارشاد کی تاریخی پس منظر کو بھی چھیڑا, اور اس حوالے سے یہ بات عیان اور واضح ہے کہ تامل ارشاد نے کن چیلنجوں کا مقابلہ کیا اور کن حالات سے, کن کٹھن حالات سے گزر کر اس مقام پر پہنچا کہ آج تامل ارشاد کا ایک مقام ہے اور اس کو عوامی سطح پر ایک خاص پذیرائی حاصل ہے. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آئندہ بھی ہمارے قارئین ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور ہماری اشاعت کو جاری رکھنے میں اپنی قلمی درمے اور ہر سطح کا تعاون بہم رکھیں گے. چونکہ عبداللہ شیخ جو تامل ارشاد کے ساتھ وابستہ ہاکر تھے, جو 1990 میں ہندوارہ میں پیشہ ورانہ فرائض انجام دیتے ہوئے شہید ہوئے, ان کے حوالے سے ان کی یاد میں آج تعزیتی اجلاس منعقد کیا گیا. ادارہ کشمیر پریس سروس میڈیا گروپ کی جانب سے تعزیتی اجلاس میں ادارہ کشمیر پریس سروس کے مینیجر سرکولیشن مدثر صاحب موجود ہیں اور یہ اپنے زرین خیالات کا اظہار کریں. بہت سٹھا شکر گزار جناب آکاش بن بٹ صوبن کشمیر پریس سروس کی بانی سے اس دیتمو موقع یتن سپدو. میون ون مطلب یہ آز برونٹ 11 ؤری یل زن سہ بسن باغ سہ قصہ گو, تت گئی تم کی لوگ شہید قشر شہید. تمہ پتہ گو سی جلوس درو ہندوارس مز, تت گو 11 ؤری برونٹ تامل ارشاد گۄڈنِچ ہاکر اخ شہید یم قربانی دِژ. تمہ پتہ گئی یتھی قصہ دنہک ہاکرک یس قربانی گولہِ گئی تت منٛز ہاکر نیران, کرفیو یا برہانن قصہ گو, دفعہ 307 گو, یا 2014 سہ سہلاب آو تمہ منٛز تہ درٛاو سٲنۍ ہاکر درٛاے تمِچ ہر کُنہِ مشکلاتن منٛز درٛاے تِم. میون وننُک مطلب اکھ چھُ بہٕ چھُس پننٮ۪ن کٲشرٮ۪ن لُکن پننِس قومس اکھ اپیل اکھ کران, تِکیازِ اکھ نفر چھُ 10 سگریٹ چٮ۪وان دۄہس, تِم چھِ 50 رۄپیہِ نِوان. اگرے سُہ اکھ سگریٹ کرِ کم نوے چھِ یہِ سۄ ہیٚیہِ 5 رۄپین اخبار اکھ, چھُنہٕ تٔمِس وۄتھان تہِ کِہینۍ. سُہ تھٲیِن دِلس منٛز جذبات, یۄس مےٚ کٲشُر بوے یُس مےٚ سہلابس منٛز تہِ آو بکار, یُس گولین منٛز تہِ آو, ہر کُنہِ منٛز سُہ ژھٕنِن سُہ اخبار دٲرِتھ اگر نَے پران چھُ. اکھ محبت اکھ تھٲیِن اتھ قومس سۭتۍ. ونکیٚن چھِ تِم حالات خراب, کووِڈ مےٚ باسان یہِ گوٚو سورُے اخبار والٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ. یِم چھِ بِچار صبحٲے نیران 4 بجہِ رٲژ, یہِ چھُ نامُمکِن. ییٚتہِ چھُ تہجُد وۄتھان نفر کانٛہہ ییٚمِس جنت چھُ زینُن. یِہوے ہاکر چھُ وۄتھان صبحٲے نٮ۪ماز تہِ پران, تہجُد تہِ پران, تمہِ پوٚتُس چھُ یہِ ایسینشل سٔروِس دِوان لُکن. اخبار چھُ ترٛاوان چاہے یُتھ شیٖن آسہِ, کۄلہِ آسن کینٛہہ, لُکھ آسان ہے یہِ کپٲرۍ آو اخبار وول صبحٲے, أمۍ آسان اخبار ترٛوومُت. چھُ کیٛاہ اخبارس قۭمتھ اکھ 3 رۄپیہِ 5 رۄپیہِ 4 رۄپیہِ. بہٕ چھُس پننِس کٲشرِس قومس اکھ جذبٲتی سُہ اپیل اکھ کران, یِمن ہیٚیِو اخبار تُہۍ, یہِ تُہۍ سگریٹ چیٚیِو ہُہ کٔرِو 10 سگریٹ چھِ چیٚنۍ 9 چیٚیِو, تُہۍ ہیٚیِو پننٮ۪ن بایَن یِم اخبار. بہٕ چھُس بیٚیہِ خراج عقیٖدت دِوان أمِس عبداللہ شیخ صٲبس, یِمو سون ناو تھوٚو زِندٕ تنہٕ پٮ۪ٹھٕ وُنیُک تام, ییٚمہِ پتہٕ تہِ روزن تھاوان انشاءاللہ. چونکہ ادارہ کشمیر پریس سروس میڈیا گروپ کی جانب سے تعزیتی اجلاس جاری ہے, اور اس اجلاس میں ادارہ کے مدیران, ادارہ کے ذمہ داران اور ادارہ کے کارکنان موجود ہیں. ان میں تامل ارشاد کے خاص اور متحرک مدیر جناب شیخ تجمل صاحب, تجمل اسلام صاحب موجود ہیں, اور ہم آج عبداللہ شیخ کی یاد میں
मुनक़्क़द ताज़ियती इजलास के हवाले से और तामील इरशाद का सहाफ़ती मैदान में रोल के हवाले से इनसे मुल्तमिस हैं कि वो अपने ज़रीन ख़यालात का इजहार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसा कि इस महफिल में मौजूद सभी हजरात जानते हैं कि आज हम श्रीनगर की प्रेस क्लब में 25 जनवरी 1990 को शहीद होने वाले रोज़नामा तामील इरशाद के साथ वाबस्ता एक हॉकर अब्दुल अहद शेख को खराज अकीदत पेश करने की गरज से जमा हुए हैं। दो बातें मैं कहूँगा इस हवाले से। एक ये कि अखबारात की तरसील में हॉकर्स का रोल सबसे अहम है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1999 से लेकर आज तक कश्मीर एक इंतहाई संगीन सूरत हाल से गुजर रहा है। तो इस दौरान अखबारात से वाबस्ता हॉकर्स को किस कदर मसाइल और मुश्किलात और मसाइब झेलना पड़े हैं, ये नाकाबिल बयान है। और इसकी बिल्कुल एक जिंदा मिसाल तामील इरशाद से वाबस्ता हॉकर अब्दुल अहद शेख हैं। मैं मुबारकबाद का मुस्तहिक समझता हूँ इदारे तामील इरशाद को इस हवाले से कि उनको शहीद हुए 31 साल हुए हैं, लेकिन हर साल इदारा तामील इरशाद की मैनेजमेंट, मुदीर आला और मैनेजर और जो प्रिंटर, पब्लिशर और ऑनर है, सब लोग अब्दुल अहद शेख को याद करते हैं। इससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि उन्हें जो मुलाजमीन उनके इदारे में काम करते हैं, जो इदारे के दस्तो बाजू हैं, उनका कितना ख्याल है। यानी 31 बरस के बाद भी तसलसल के साथ हर साल अब्दुल अहद शेख की याद में ताज़ियती मजालिस होती हैं, एक हिंदवारा में भी, यहाँ पे भी, और आज हम भी प्रेस क्लब में इस हवाले से जमा हुए हैं। दूसरी बात जो अभी मैनेजर सर्कुलेशन मुदस्सिर साहब कह रहे थे कि हॉकर्स एक ज़माने में गोलियों, गनगरज और बारूद से मुतासिर थे, आज एक उससे भी ख़तरनाक सूरत हाल उन पर आन पड़ी है। और वो ये है कि लोगों ने अखबारात पढ़ना छोड़ दिया है। हर किसी के हाथ में एक ऐसा फ़ोन है जिसमें वो तमाम तर ख़बरें वो आज ही, बल्कि उसी वक्त जबकि वो वक़ूफ़ पज़ीर या रोनुमा हो रही होती हैं, वो देख लेता है या पढ़ लेता है। तो ऐसे में अखबारात की सर्कुलेशन जो है वो काफ़ी हद तक मुतासिर हुई है। लेकिन मैं भी, जैसा कि मुदस्सिर साहब ने अपील की, मैं भी इसी तरह से अपील करूँगा लोगों से कि वो अखबारात पढ़ते रहें। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें न्यूज़ मिलेगी पढ़ने को, बल्कि अखबारात से इंसान बहुत कुछ सीखता है। ऐसे ऐसे मज़ामीन छप जाते हैं अखबारात में जिनसे आप के जहन की वुसअतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। और दूसरा, मुख्तलिफ़ किस्म की साइंस से रिलेटेड मालूमात आपको मिलती हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड मालूमात आपको मिलती हैं, तिब से रिलेटेड आप खबरें पढ़ते हैं, या दुनिया में जो कुछ भी सियासत, इक़्तिसादियात और बाकी शोबों में हो रहा है उस हवाले से आप पढ़ते रहते हैं। तो अखबार के लिए 2-4 रुपए सुबह सवेरे खर्च करना एक तो अपने इल्म में इजाफा करने के मुतरादिब भी है, और दूसरा ये कि आप यूँ समझ लीजिए कि एक किस्म का सदका भी है। सदका इस एतबार से कि आप एक हॉकर की मदद कर रहे हैं, वो रोज़गार कमा रहा है इस अखबार, 100 अखबार 200 अखबार बेचकर, उसके बाल बच्चे उसकी उससे रोज़ी रोटी हासिल कर लेते हैं। तो इस एतबार से मेरी भी यही गुजारिश रहेगी लोगों से, हमारे क़ारीन से, कि वो अखबारात पढ़ते रहें, क्योंकि अखबारात एक इंतहाई अच्छा वसीला है खबरें पढ़ने का या बाकी इन्फॉर्मेशन हासिल करने का। एक बार फिर मैं रोज़नामा तामील इरशाद के जो प्रिंटर और पब्लिशर हैं, या KPS मीडिया ग्रुप के चेयरमैन आकाश अमीन भट्ट साहब से उनका एक बार फिर मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने 2-4 रोज़ पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी थी कि अब्दुल अहद शेख
जो हॉकर हुआ करते थे हिंदवारा में, उनकी बरसी आ रही है, तो इस हवाले से हमें प्रेस क्लब में एक ताज़ियती इजलास का इनेकाद करना है। इस हवाले से इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो, हालांकि काफ़ी बिज़ी रहते हैं, उनका काफ़ी मशगूल एक शेड्यूल रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने घंटा, 1.5 घंटा या 2 घंटे निकाले यहाँ प्रेस क्लब में आकर और अब्दुल अहद शेख को खराज अकीदत पेश किया, जिससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि इल्म और आगाही को आगे बढ़ाने या फैलाने में वो किस कदर संजीदा है और किस कदर संजीदगी का मुजाहिरा कर रहे हैं। अब्दुल अहद शेख जैसे सरफरोशों की तरह इस कारवान में जुड़कर यहाँ तक कि उन्होंने अपनी जान तक गंवा दी, और इस तामीर इरशाद में जिस तरह से फिरदौस रहमान साहब और दीगर अराकीन ने, जिसमें बिलखुसूस राजा मुहीद्दीन साहब या मजीदुल इस्लाम साहब ने तारीखी अक़दाम उठाए और जेल की सोबतें भी बर्दाश्त की, लेकिन इस मिशन को जारी रखने में अहम और कलीदी रोल अदा किया। चूँकि ये आज का इजलास अब्दुल अहद शेख के हवाले से है, जो तामीर इरशाद के में हाकर की हैसियत से काम कर रहे थे और अपनी जान गंवा बैठे हैं, उनकी याद में आज का ताज़ियती इजलास। हम उनको अब उनके मरने के बाद, उनकी शहादत के बाद कुछ दे नहीं सकेंगे, लेकिन हमारे पास एक बहुत बड़ा ज़रिया है, हथियार है, वह है कि हम उनके इसारे सवाब के लिए फातिह ख़वानी करेंगे और अल्लाह करे कि उनके दर्जात बुलंद हो जाए। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिकाफ़तिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात ख़ासतन मुतवफ़्फ़ल जदीद। अल्लाहुम्मा इग़फिर लहा वरहमहु वतजअलहु वसिअ मदखलहु मदल बसर। अल्लाहुम्मा बल्लिग़ ला रूही सवाब सूरतुल फातिहा। अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा इन कान मुहसिनीन फग़फ़िर ihsanahu व अंत गनिय्युन अन अज़ाबिही फ़ग़फ़िर लहु फ़ग़फ़िर लहु या रब्बल आलमीन। क़ब्ल हाज़िहि शहादत। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। इस मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ और तहरीक शुक्राना की हैसियत से मैं तामीर इरशाद की तरफ से, इदारा की तरफ से अपने मुदीर जनाब फिरदौस रहमान साहब और अरशद मीर साहब, हमारे बानी कारकुन कश्मीर प्रेस सर्विस के तारिक आदिल साहब, तनवीर अहमद साहब, फैरोज साहब, एजाज अहमद डार साहब जो कि मुदीर है, और हमारे कश्मीर प्रेस सर्विस के बुनियादी रुकन और कहवट के मुदीर जनाब जान मोहम्मद साहब, मल्टी मीडिया ऑनलाइन ग्रुप के मुदीर जनाब आदिल बशीर साहब, उनके साथी फिरदौस कादरी साहब और तामीर इरशाद के बुनियादी फोटो जर्नलिस्ट जनाब मेराज भट्ट साहब, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ गो है कि जिस मकसद के लिए हम यहाँ जमा हुए आज, उस मकसद को पूरा करके अब्दुल अहद शेख के दर्जात बुलंद करे, उनकी शहादत कबूल करे। आमीन।